عزت قبول فرمائے اور وہی قبول کرنے والا ہے. جو کامیابیاں ہمیں مل چکی ہیں اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور اسی بنیاد پر میں نے آج اعلان کیا کہ کل جو ہم یوم تحفظ آئین پاکستان منانے جا رہے تھے اب وہ یوم تشکر اور یوم نجات میں تبدیل ہو گیا ہے. پورے ملک میں کل جمعے کا دن ہے. شب جمعہ کو اللہ نے ہمیں آزادی عطا کی ہے اور کل جمعے کی نماز میں پوری قوم شکرانے کے نوافل ادا کریں, اللہ کے حضور سر و سجود ہوں, اس کا شکر ادا کریں اور آنے والے مستقبل میں بھی اللہ سے ہم خیر ہی کی امید رکھیں, اسی سے خیر مانگیں, مزید ترقی مانگیں. جمعیت علماء اسلام کو اللہ تعالی مزید ترقیوں سے سرفراز فرمائے, اس کے مستقبل کو اللہ روشن فرمائے اور اللہ اپنے دربار میں اس جماعت کو قبول فرمائے اور عام لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کو مقبول فرمائے, لوگوں کے دلوں کا مہوا بنائے. یہ دعائیں جماعت کے لیے کریں تاکہ دنیا کی ساری طاقتور قوتیں ہماری جماعت کے آگے مسخر ہو جائیں. یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ان قلوب بنی آدم بین اصبع الرحمن یقلبها کیف یشاء. انسانوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہے, جدھر چاہے پھیر دے. اللہ ان کے دلوں کو بھی حق کی طرف پھیر دے, جمعیت کی طرف پھیر دے اور ہمارے لیے راستے مزید آسان فرمائے. یقیناً آزمائشیں آتی ہیں, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے, لیکن سب سے بڑا کرم اس کا یہ ہے کہ پھر اس راستے میں اللہ نے ہمیں استقامت کی بھی توفیق عطا کی, ہمیں طاقتور بھی بنا دیا اور جمعیت کو بھی اللہ نے بہت بڑی قبولیت اس دوران عطا کر دی اور ایک بڑی سیاسی اور مذہبی قوت پاکستان میں ابھری ہے. تو اس چیز کا شکر ادا کریں گے. اللہ کا وعدہ ہے کہ لأزیدنکم, میں اور بھی اضافہ کروں گا. اللہ تعالیٰ ناشکر سے محفوظ فرمائے اور شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ حضرات کا شکر گزار ہوں. رمضان کا مہینہ ہے, راتیں ہماری تراویح میں مصروف ہوتی ہیں, تو اس وجہ سے آپ کو شاید انتظار بھی کرنا پڑا اور میں بھی ادھر ایک میٹنگ میں ہی تھا, کیونکہ کئی احتمالات تھے. یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, اور ہر احتمال کی صورت میں پھر ہم نے کیا کرنا ہے. یہ یہاں پر بھی ہمارے جماعت کے ساتھی ہمارے پارلیمنٹ کے ممبران بیٹھے رہے, انہی چیزوں پر غور کرتے رہے. پھر جب وہاں پر متحدہ اپوزیشن کے اجلاس میں میں گیا تو وہاں پر بھی یہی صورتحال اضطراب تھا کہ کیا ہو سکے گا, کیا احتمالات ہیں. لیکن جس وقت عدالت کا فیصلہ آیا تو جس طرح ہماری خواہش تھی بالکل عین اس کے مطابق آ گیا اور نظریہ ضرورت کو دفن کر دیا. اور جیسے کل میں نے عرض کیا تھا کہ ہمیں نظریہ ضرورت نہیں, نظریہ جمہوریت چاہیے, تو پاکستان کے آئین کے مطابق ہمیں صورتحال نصیب ہو گئی ہے اور انشاءاللہ اب مزید جماعت کو اور طاقتور بنائیں گے. انشاءاللہ پورے ملک کے جماعت کے کارکنوں کو یہ درخواست کروں گا کہ جہاں وہ اللہ کا شکر ادا کریں وہاں اپنی محنتوں میں مزید اضافہ کریں اور اگلے انتخابات کے لیے ابھی سے تیاریاں شروع کریں. انشاءاللہ جو ہوں گے وہ تو دیکھا جائے گا, کیونکہ اب ایک نئی حکومت بنے گی, اصلاحات بھی کرنی پڑیں گی, مختلف شعبوں میں اصلاحات کرنی پڑیں گی. کون کون سے ادارے ہیں یا کون کون سے قوانین اور ضابطے ہیں کہ جو شفاف انتخابات کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں یا کسی بھی ایک ادارے کو زبردستی نتائج تبدیل کرنے کا اختیار دیتے ہیں, ان ساری چیزوں پر ہمیں نظر رکھنی ہوگی. اور میں ملک کے دانشوروں سے بھی یہ اپیل کروں گا کہ وہ اس حوالے سے ہمیں ہماری رہنمائی بھی فرمائیں, ہمیں مشورے بھی دیں کہ کس طریقے سے کہاں کہاں پر ایسی ضرورت ہے کہ جہاں اصلاحات کی جائے اور ملک کے آئندہ نظام کو مستحکم کیا جائے. سب سے بنیادی بات یہ کہ ہمیں ایک صالح نظام چاہیے اور ایک صحت مند اور توانا نظام چاہیے, کیونکہ جب بھی ملک کے اندر سیاسی بحران آئے گا تو سیاسی بحران کا نتیجہ وہ معاشی عدم استحکام ہوتا ہے, معاشی بحران ہوتا ہے. اور جب معاشی بحران آ جاتے ہیں تو پھر ریاستیں جو ہیں وہ ان کی بقا کا سوال پیدا ہو جاتا ہے, وہ رسک پر آ جاتی ہے. تو اس اعتبار سے ہم نے اس وطن کو بھی بچانا ہے, اس کو متحد بھی رکھنا ہے اور اس کی ترقی کے لیے بھی ہم نے سوچنا ہے, ہم نے آگے بڑھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح دی ہے اور دل بڑا رکھیں اور خود اعتمادی اپنے اندر پیدا کریں
اور احساس برتری کے ساتھ کہ انسانی قوتوں کے مقابلے میں تو آپ برتری کا احساس، لیکن اللہ کے سامنے سر و سجود ہو کر آجزی کا اظہار کریں. اللہ ہمیں مزید کامیابی نصیب فرمائے گا. میں آپ کا پھر ایک بار شکریہ ادا کرتا ہوں، پوری قوم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، پورے ملک کے کارکنوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان ماؤں اور بہنوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنے گھروں میں مصلے بچھا کر دعائیں کی، جنہوں نے روزے رکھے، جنہوں نے ختم قرآن کیے، جہاں جہاں مدارس میں طلباء نے اور ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں نے قرآن کے ختم کیے اور ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے روئے اور ہماری کامیابی کے لیے دعائیں کی اور ان لوگوں سے نجات کے لیے اللہ سے مدد مانگی. ان کو اللہ قبول فرما لے اور ان کو اللہ اجر عظیم عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.